دین وائبز، دین کی آواز۔ میری کشتی پار لگا دیجیے، میں نے جھولی پھیلا دی ہے۔ اللہ، دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں۔ اے اللہ، دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے تو ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح ہمارے دل کی بھی غذا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے انوار اور تجلیات ہیں۔ جب دل میں نور اترتا ہے تو دل کو غذا مل جاتی ہے، جب دل حکمت کی باتیں سنتا ہے تو دل کو غذا مل جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمہ کما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام، کہ دلوں کو بھی اپنی غذا کی اسی طرح حاجت ہوتی ہے جیسے جسم کو اپنی بقا کے لیے طعام کی ضرورت ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح دل کو بھی غذا نہ ملے تو دل کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ غذا سے انسان کی جسمانی زندگی اور انوار و تجلیات سے انسان کی روحانی زندگی۔ جسمانی صحت ہو تو انسان کے جسم کے مزے، اور روحانی صحت ہو تو انسان کے دل کے مزے۔ اچھی جسمانی صحت سے انسان کا جسم لذتیں لیتا ہے اور اچھی روحانی صحت سے انسان کا دل مزے لیتا ہے۔ دل کی زندگی جسم کی زندگی سے زیادہ اہم ہے، کیوں کہ جسمانی موت انسان کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے اور روحانی موت انسان کا پروردگار سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ اے دوست، دنیا میں کسی چیز سے تو جدا ہوا، تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہے۔ اگر تو اللہ سے بچھڑ گیا، تیرے لیے اللہ کا کوئی بدل موجود۔ دنیا کا جادو چلتا ہے تو انسان اللہ سے بچھڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ مسجد میں آ کر اس کی طبیعت گھبراتی ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ دل مردہ ہے، قبض کی کیفیت ہے اس کے اوپر۔ چنانچہ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے تھے یا عجبا من الناس یبکون علی من مات جسدہ، تعجب ہے انسانوں پر کہ کسی کا جسم مر جائے تو یہ اس کے اوپر روتے ہیں، ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد، اور اگر کسی کا دل مر جائے تو اس پر ان کو رونا نہیں آتا، حالانکہ دل کی موت جسم کی موت سے زیادہ اشد ہوا کرتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت آپ واز فرماتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے دوست، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں مویا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بندے کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے اور اس بندے کا دل اثر قبول نہ کرے، یہ اس دل کے موت کی پکی علامت ہوتی ہے۔ یہ سویا ہوا نہیں، یہ مویا ہوا دل ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ایک وقت تھا سینوں میں دل زندہ ہوتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندران۔
اب اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہترین اکسیر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ویکسین ہے. حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. صدیق اکبر عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مثل لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. تو جو انسان اپنے رب کو یاد کرے اپنے دل میں، اس کا دل منور ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الذکر للقلب کالماء للسمک، دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی ہوا کرتا ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتا. فکیف یکون حال السمک اذا اخرج من الماء، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مچھلی کا تڑپنا ضرب المثل بن گیا. لوگ کہتے ہیں جی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگ گیا. تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، مومن کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر ایسے تڑپتا. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے. فرماتے ہیں کہ ذکر قوت القلوب ہے، دل کی غذا ہے. انہ یطرد الشیطان، ذکر سے شیطان انسان سے دفع دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی فوجی کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کہتے ہیں ہینڈز اپ. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ختم ہو جائے، خالی ہاتھ اوپر آ جائے. اس کو نقصان دہ چیز سے خالی کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح شیطان جب انسان پر قابو پاتا ہے تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کیا. اس لیے کہ یہ ہمارے پاس ایک مہلک ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں، وہ ہمیں ہتھیار سے فارغ کر دیتا ہے. اور اگر انسان ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک جو میرے متقی لوگ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں فاذا هم مبصرون، اللہ ان کو بصیرت عطا فرماتا ہے، شیطان سے بچ جاتے ہیں. تو ہماری پروٹیکشن شیطان سے اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے. وَيَرْضَ الرحمن، اور ذکر سے رحمان خوش ہوتے ہیں. یزیل الحم والغم من القلب، ذکر کے کرنے سے انسان کے دل سے غم، پریشانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسی کو کسی نے یوں کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے. پھر ایک ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یجلب لہ الفرح، جو شخص ذکر کرتا ہے یہ ذکر اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. ذکر سے عجیب مستی ہوتی ہے. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. یہ دل جب جاگتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے، اس میں ایک عجیب مستی ہوتی ہے، عجیب لذت ہوتی ہے. اسی کو حضرت باہو رحمت اللہ نے فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد میرا باہو جے بوٹی لائی ہو. تو جن کے سینے میں یہ ذکر ہوتا ہے پھر قدر و قیمت کا انہی کو پتہ چلتا ہے. ایک فائدہ ذکر کا یہ ہے ینور القلب والوجہ، انسان کا دل بھی منور ہوتا ہے، انسان کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے. یہ عجیب بات. وَيَكْسُ الذَّاكِرَ الْمَحَابَةَ وَالْحَلَاوَةَ وَالنَّظْرَ، جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے ذکر کی بنا پر اس کے چہرے کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے اور ایک حلاوت ہوتی ہے اور ایک رعنائی اور خوبصورتی ہوتی ہے.
اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت سمجھ لیں، ہم تو ذکر کریں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے ذریعے سے، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بندے بندے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی افسر سے کوئی کام ہو، اس نے انٹرویو لینے، بچے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس دن ذرا میرے بچے کو یاد رکھیے گا۔ اب یاد رکھنے کا یہاں مفہوم اور ہے، کیا مطلب ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو میرے بچے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کا یاد کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دے کر یاد کرتے، اللہ اس بندے کے راستے کھولتے ہیں، فیصلے اس کے حق میں کر دیتے ہیں، اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دینا، یہ اللہ کا یاد کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ توجہ فرمائیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم معافی مانگنا، میں معاف کر دوں، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میرا احترام کرو گے، میں پروردگار مخلوق کے دلوں میں تمہاری عزتیں بٹھا دوں۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، غفلت کی زندگی تھی، ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا دیکھا کہ کاغذ زمین پہ گرا ہوا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا نام ہے، انہوں نے وہ کاغذ اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، اتنا سا عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کے دل میں الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی عزت کی، اس کے جواب میں تمہارے نام کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما۔ تم نے تو پاؤں سے اٹھا کے سر تک میرے نام کو پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بندو تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت کے وقت میں بندو مدد کے ذریعے تمہیں یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری زحمت کے اوقات میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم دنیا میں نرم بستروں پر لیٹ کر مجھے یاد کرو گے اور میں پروردگار قبر میں تمہارے لیٹتے وقت تمہیں یاد کروں۔ تو یہ ذکر انسان کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، قال رجل للحسن یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی، اے ابو سعید میں آپ کے سامنے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کرتا ہوں، میرا دل بہت سخت ہے۔ قال اذبہ بالذکر، فرمایا کہ تم ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو موم بنا لو۔ تو دل ذکر کے ذریعے سے موم ہوتا ہے، اس کے اندر رقت آ جاتی ہے، اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ دل ذکر کے بغیر سل ہوتا ہے، اور جب ذکر کثرت سے کرے پھر سینے میں دل ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہم کریں کہ ہمارے سینے میں دل ہے یا ہمارے سینے میں سل ہے۔ قال رجل لسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی عنہ سے کسی بندے نے کہا ای الاعمال افضل، عملوں میں سے کون سا عمل بڑا افضل ہے؟ فقال اما تقرأ القرآن، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے
اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اتنا کریں کہ دل جاری ہو جائے، دل زندہ ہو جائے. ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، زراعت میں، مگر ہمارے دل اللہ کی یاد میں لگے. ایسا دل بن جائے ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں. یہی تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس اللہ رب العزت سے غفلت میں گزر گیا، یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل. ایسی کیفیت ہو ہماری، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسا ذکر جب زندگی میں کثرت سے ذکر کریں گے، پھر آخری لمحے میں کلمہ ہماری زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے. تو ذکر کی کثرت یہ دل کی سختی کا علاج ہے. دل کی موت اگر ہو چکی تو اس کے لیے یہ حیات کی معنی ہے. اس لیے قرآن مجید میں ذکر کثیر کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو دیکھو ہر جگہ ذکر کثیر کا حکم ہے. کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں. تو کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کلیکٹر تھے اپنے زمانے میں، ایک بڑی پوسٹ تھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی. ایک صاحب ملے، اس نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیونکہ شاعر تھے تو شعراء حضرات بسا اوقات شعر میں جواب دے دیتے ہیں، آمد ہو جاتی ہے. تو حضرت نے شعر میں جواب فرمایا، سننے والے فرمایا، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. یہ کیفیت بندے کی ہو، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے. ایسی اللہ رب العزت کی محبت. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے آگے سے شعر پڑھا. فرماتے ہیں، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے، اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے. تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کثرت. ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 2 حصوں میں کرو. ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں. اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاؤ. ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاؤ. جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے نا صبح شام، تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے. آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون.
اس کی بیٹری ہوتی ہے. اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے. اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، پھر آن ہی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، کام، کاروبار، بیوی، بچے، دوست، احباب. ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. ہمیں چاہیے صبح و شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں. یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ادھر سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کرے. اس لیے صبح و شام کا ذکر بہت ضروری. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن. آدمی کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرے. بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ. کوئی دن زندگی کا اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے. ہمارے ان لاز کے ایک بزرگ تھے دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا. فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں لاغا نہیں. جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام اعمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے. اب دیکھو 43 سال، سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، دیس بھی، پردیس بھی، خوشی بھی، غمی بھی، 100 عارضہ یعنی عوارض ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے 1 پارے کی تلاوت پکی کی. چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسول. جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت عشق کا تعلق تھا، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئی. وہ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا. یہ جو دلوں کے اندر نجاست ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے. لاہور میں ایک مسجد میں درس قرآن دینے کا موقع ملا تو جو وہاں کے امام خطیب تھے وہ کہنے لگے حضرت میرے ہاں ناشتے پہ چلیں. ہم ان کے ہاں چلے گئے. وہ بتانے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے. میں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں اتنا لطف نہیں آئے گا، آپ اپنے والد کی باتیں سنائیں، ہمیں اس میں مزہ زیادہ آئے گا. انہوں نے عجیب بات ایک سنائی. کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ 1 قرآن پاک روز تلاوت کریں اور 2 سال آپ کا یہ معمول رہے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا. کہنے لگے والد صاحب نے عمل کرنا شروع کر دیا، روزانہ 1 قرآن مجید پڑھتے، روزانہ 1 قرآن مجید. اب بتائیں کہ 2 سال کوئی تھوڑا وقفہ تو نہیں نہ ہوتا. انہوں نے مستقل 2 سال 1 قرآن مجید روز پڑھا. کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے والد صاحب کی جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، کسی کی عمر اگر 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہے. میرے والد کی نسل سے کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہیں، نرینا یا مادینہ کوئی اولاد ایسی نہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہو 7 سال سے اوپر ہو قرآن کے حافظ نہ. اللہ اکبر کر. محبت والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ہمیں شجاع آباد کی طرف ایک جگہ جانا پڑا، اسے کہتے ہیں حافظ والا. واہ میرے مولا، اس پورے گاؤں کے اندر ایک گھر ایسا نہیں جس میں کوئی عورت یا مرد اللہ کے قرآن کا حافظ نہ موجود. پوری بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں.
تو بھائی وہ تو پورے پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے لیے ایک پارہ تلاوت کون سا مشکل کام ہے؟ جیسے گرمی کے موسم میں ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا ہو نا، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، حلق خشک ہوتا ہے، اور جی چاہتے ہیں کہ پانی کا قطرہ کہیں سے مل جائے۔ اب ایسے بندے کو اگر ٹھنڈا اور بہترین شربت دیا جائے، وہ کتنی رغبت سے اس شربت کو پیتا ہے۔ اللہ والے اللہ کے قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہر آیت پڑھتے ان کو یوں مزہ آتا ہے جیسے پیاسے بندے کو شربت پینے کا مزہ۔ آج کل کے نوجوان آئس کریم کھاتے ہیں جی، ونیلا آئس کریم، اچھا بھائی، کہتے ہیں جی کہ بس اس کو کھائیں تو ہر دفعہ کھانے کا مزہ۔ اللہ والوں کے دل کی یہی کیفیت، ان کو قرآن مجید کی ہر آیت پر اس طرح مزہ آتا ہے جس طرح ہمیں آئس کریم ہر دفعہ منہ میں لے جانے کا مزہ۔ اصل میں ہم اس مزے سے واقف نہیں نا، اس لیے، ورنہ آسان کام ہوتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے بزرگوں نے۔ وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے، ہم تہجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا۔ اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال۔ اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں۔ تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، الاستغفار، استغفار پڑھنا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ کم از کم ہے، ورنہ 200 مرتبہ صبح 200 مرتبہ شام پڑھے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی نبی علیہ السلام سے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس کو جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا دیکھے گا۔ اب بتاؤ یہ کتنا آسان کام ہے، آپ کام کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھیں۔ استغفر اللہ کے لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے؟ آپ اس کو 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں پڑھ سکتے تو فقط استغفر اللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہے۔ چوتھا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے، الصلاۃ علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلَ جَزَاءَ ذِكْرِ نَبِيِّهِ ذِكْرَ مَنْ ذَكَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کی 10 خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ورفعت لہ 10 درجات، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں۔ یبلغونی ان امتی السلام، میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا
جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ سب اسباب عمل میں لانے ہیں. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور 2 تلاوت قرآن کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے. کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا ہے. اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عطر لگا دیتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے عطر لگا دیا ہو بعد میں دھویا ہو؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لیجئے، پھر درود شریف کے ذریعے سے عطر اور خوشبو اس پر چھڑک لیجئے. اگلا سبب جس سے کہ انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، صحبت شیخ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جن میں درنگی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس صحبت سے انسان کا دل بہت جلدی سنورتا ہے. ان اللہ والوں کے دل مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں. جیسے لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ والوں کے دل ایسے کھینچتے، تاثیر ہوتی ہے. ہم لوگ جب الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھتے تھے تو ہمیں ٹرانسفارمر کے بارے میں پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک ادھر کی وائنڈنگ ہوتی ہے پرائمری، ایک ادھر کی وائنڈنگ ہوتی ہے سیکنڈری. ان میں فزیکلی کنٹیکٹ کوئی نہیں ہوتا، مگر ادھر سے وولٹیج ادھر انڈیوس ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ ہائی وولٹیج جو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کا، وہ دوسرے سینوں میں بھی انڈیوس ہو جاتا ہے. الصحبت مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بدکار بندے کی صحبت انسان کو بد بنا دیتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں نا، ان جانوروں کا بھی انسان پر اثر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں نا، ان میں بہادری آ جاتی ہے. جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان میں ضد ہٹ دھرمی آ جاتی ہے. اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں عاجزی آ جاتی ہے. اب ذرا غور کریں کہ جانور کے ساتھ وقت گزارنے سے اگر جانور کے اس کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں، تو ہم اگر اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو کیا ہمارے اوپر ان کے اچھے اثرات نہیں آئیں گے؟ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. ایک لمحے کی صحبت. ہمارے ایک عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ بیت کا تعلق تھا میرا شجاع آباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے. ان کا درس تفسیر بڑا مشہور تھا. رمضان المبارک میں درس تفسیر دیتے تھے، اور ملک سے مدارس میں جو علماء ہوتے تھے نا تفسیر کا مضمون پڑھانے والے، وہ ان کے پاس جا کر تفسیر کا دورہ کیا کرتے تھے، تفسیر کا دورہ کرتے تھے. علماء کو بہت فیض ملا ان سے. تو ان عالم کی بیعت ان سے تھی. کہتے ہیں ایک دن اب میرے دل میں خیال آیا میں جاؤں اپنے حضرت کو ملوں. ان کے پاس گیا، ان کو ملا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اجازت مانگی واپسی کی، کیونکہ پیچھے مدرسہ تھا اور مجھے سبق پڑھانے تھے. جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں نا علماء، ان کو بہت وقت کا پابند ہونا پڑتا ہے کہ طلباء ہوتے ہیں ان کا ورنہ وقت ضائع ہوتا ہے. کہنے لگے جب میں نے حضرت سے اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا کچھ وقت ہمارے پاس بھی رہو. میرے دل میں خیال آیا ساری زندگی میں نے پڑھنا پڑھانا ہے. میں نے فون کر دیا اور محتمم کو بتا دیا کہ جی میں 3 دن شیخ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میرا سبق میرے فلاں دوست کو کہہ دیں وہ پڑھا دیں گے، تو لبا کا نقصان نہیں ہوگا. میں 3 دن رہا. کہتے ہیں کہ 3 دن شیخ کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوٹ کر میں واپس گھر آیا تو آنے والے 3 سال میں ایک مرتبہ بھی میری تہجد قضا نہ ہوئی. 3 راتوں کا بدلہ یہ ملا کہ 3 سال میں ایک مرتبہ بھی میری تہجد قضا. دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباع سنت.
ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرے، ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے، کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں، اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی پابندی کریں، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دیتے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست، تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فقال لا تعصہ بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وَهُوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ یروان سفیان ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا۔ رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تو نفس ہمیں
مطمئن کر دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی۔ آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی ساری رات جاگیں گے، ساری رات نہیں جاگتے۔ جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمع سو جاتا ہے، گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتے ہیں، مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، نہیں نہیں نہیں، شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اسباب ہیں دل کو زندہ کرنے کے۔ ایک آخری سبب الدعا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ بندہ کر لے، اس سے بھی ابھی کام نہیں ہوتا، ایک قدم اور آگے، وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ایک مثال سمجھیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا، تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے بیٹے ادھر آؤ۔ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے یا نہیں۔ بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے مجھ تک آؤ۔ اس پروردگار کو پتا ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگایا ہے، شیطان لگایا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں، مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے۔ جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے۔ تو ستھرا ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیہ، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا۔ مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سنورتا۔ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دیتے۔ اے مولا میں اس وقت امن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال، کہ اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری کشتی پار لگا دیجئے، میں نے جھولی پھیلا دی ہے۔ اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں،
اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دی۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی۔ اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے دھکے کھا لیے، اب تیرے دروازے پہ آ پہنچا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، اللہ کہیں نہیں جاؤں گا، مسجد میں ہوں تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے بندہ تیرا ہوں، ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں۔ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے، اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا۔ نبی کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، یہ دل آج مردہ ہیں، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تیری نگاہ ناز پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ میرے مولا رحمت کے ساتھ ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے۔